تو اس لیے آپ کسی کی دعا کی تاثیر میں اگر کھڑے ہو گئے تو آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا، لوگوں کی خدمت میں کھڑے ہو گئے اللہ کا فضل ہو گیا، آپ غرور عبادت کے غرور سے نکل گئے آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا، آپ دنیا کو دین کی خاطر لگانے پر تیار ہو گئے تو آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا، آپ اللہ کے فضل کے لیے نکلے چاہے کچھ ملے نہ ملے فضل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھائی؟ اللہ کی فضل کی تلاش کرنا ہی فضل کی ابتدا ہے۔ جو فضل کی تلاش کر رہا ہے وہ فضل میں داخل ہو گیا، کیونکہ یہ فضل کے اندر داخل ہونا جو ہے یہ فضل کی تلاش ہے، اور تلاش ہی ہمیشہ رہے تو ویسے ہی فضل رہتا ہے۔ تو اللہ کا فضل جو ہے نا یہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ہے، آپ اللہ کے فضل کو تلاش کیے کرو اور غور کیے کرو اور یہ فضل آپ کا ہو جائے گا، ہوتا رہتا ہے۔ اور بات دیکھو تو اللہ کا فضل اللہ کے فضل کی تلاش میں ہے، آپ کا سمجھائی؟ اور انسانوں کو معاف کر دینا اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ کان دیا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا، اور مشائخ کرام سے یا پیروں سے آپ جس شخص کے بارے میں 40 آدمی کم از کم یہ اعلان کر دیں کہ وہ نیک ہے تو اس کی نیکی میں پھر شک نہیں ہے آپ کے لیے، پھر آپ اس کو نیک ہی سمجھو۔ یہ بات سمجھائی نا؟ تو آپ اس کو نیک ہی سمجھو اور اس کے ساتھ نیکی کا تعلق رکھو۔ تو کسی ایک شیخ کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد آپ کسی کے شیخ کو کبھی برا نہ کہو، چاہے وہ سچا ہے چاہے وہ جھوٹا ہے۔ دوسروں کی عقیدت کو احترام سے دیکھو، آپ کو اپنی عقیدت میں سفر ملے گا، دوسروں کی عقیدت کو احترام سے دیکھو۔ اس لیے اگر آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہو تو دوسروں کے والدین کی بھی عزت کرو کہ یہ ان کے والدین ہیں۔ تو یہ آپ کے والدین کی عزت کا حصہ ہے کہ دوسروں کے ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ ان کا مقام بھی وہی ہے جو آپ کے والدین کا مقام ہے۔ جہاں آپ اللہ کے راستے پہ چلے ہو نا، دل سے چلے ہو نا، آپ بات سمجھو میری، اس میں کوئی ہرے پھری کی بات نہیں ہے، دل سے چلے ہو۔ اب جب آپ اللہ کی خاطر یا اللہ ہی کے لیے آپ ایک سفر پہ چلے ہو تو اللہ آپ کا راستہ نہیں روکتا، پھر خوش ہوگا نا؟ تو پھر اگر جو آپ کی زندگی میں کوئی اور رکاوٹیں ہیں فائنینشیل اور ادھر ادھر کی تو وہ آپ دور کر لو خود ہی، اللہ کے سفر پر تو آپ روانہ ہو ہی چکے ہیں۔ اب اگر آپ کے دل میں کھوٹ نہیں ہے آپ کا راستہ کوئی نہیں روکتا، تو پھر آپ اپنے راستوں کو اجرا کرو، کوشش کرو، ترقی ہو جائے گی اور بڑی ترقی ہو جائے گی۔ اب آپ پھر بار بار اس راستے میں آ کے پھر کہنا کوئی دیکھو نا وہ، اور صبح پھر وہ مسائل، تو یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کو اپنے سفر کے اوپر شک ہے۔ دیکھو نا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، تو دعا اس لیے پوری ہوتی ہے نا کہ آپ کا گمان ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ کے وجہ سے تو میں دعا کر رہا ہوں، تو آپ خود دعا کرو اپنے لیے۔ جب آپ صحیح راستے پہ چل ہی پڑے، شفیع صاحب چل پڑے، تو پھر دعا جو ہے نا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کے کہ یا اللہ یہ کام آسان ہو جائے۔ پھر بھی احتیاطاً اجتماع میں دعا ہونی چاہیے، اب تک ہونی چاہیے نا، چھوٹے موٹے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ مطلب ہے آپ لوگوں کو آپ کی ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ دعا کی کرو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آسانی دے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے کے لیے قبول کرے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہو کہ آپ اللہ کے راستے میں سارے قربان کر دو۔ اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کمانے ہیں تو جتنے بہت ہیں وہی کافی ہیں۔ کیسی بات ہے؟ کہتے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں، میرے پاس ہونا چاہیے 200 گائے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر یہ تمہارے پاس جو مرغا ہے نا یہی ذبح کرو کافی ہے۔ یہ بات نہیں۔ اب یہ جو ہے نا یہ ایک نقلی آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے دے کہ میں پھر قربان کروں، اس کو قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی رک جا، یہ کہو کہ مجھے دے میرے لیے، آپ اپنے لیے مانگو، تو ورنہ جو اس کے لیے مانگے تو وہ تو کہتا ہے یہی راضی ہو جائے جا کر ہے، نہ دو تو نہ لو۔ اس لیے آپ اپنی ضرورت کے لیے لو، اللہ تعالیٰ سے سچی بات کیا کرو، اچھا کہ آپ کو ضرورت ہے، چلو آپ کی ضرورت اللہ پوری فرمائے۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں اور آپ کی محنتیں منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سچا بنائے اور سچے لوگوں سے ملائے۔